کہ بھارت نے 25 منٹ کے اندر ودن 25 منٹس دہشت گردوں کی کمر توڑ دی ہے۔ 25 منٹس کے اندر ان دہشت گردوں کی کمر ایسے توڑی ہے کہ مولانا مسعود اظہر چیف جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے فیملی کے 14 لوگ اس کے اندر مارے گئے ہیں، جس میں 10 ان کے گھر کے افراد، ان کے پریوار کے لوگ 10 اور 4 ان کے ساتھ کام کرنے والے، یعنی 14 لوگ، مولانا مسعود اظہر کے گھرانے کے 14 لوگ اس دہشت گرد جو وہ حملہ کیا کرتے تھے ان کے گھر کے اب 14 لوگ مارے گئے ہیں، اور وہ اس حملے میں مارے گئے ہیں جو انڈیا نے کیا ہے 50 سالوں میں، ان 50 ایئرس ڈیپسٹ اسٹرائکس فرام انڈیا۔ یہ ایک بہت بڑی اسٹرائک کی ہے، بہت بڑا حملہ کیا ہے بھارت نے، اور اتنا پریسائز اٹیک، اتنا سوچ سمجھ کے جو انہوں نے کیا ہے۔ 25 منٹ کے اندر 9 ٹھکانوں کو، 25 منٹ کے اندر پورے پاکستان، اکراس پاکستان 9 جگہوں پر انہوں نے چن کے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے، اور اس وقت وہاں پر ان ٹھکانوں پر آگ لگی ہوئی ہے، تباہ ہو چکے ہیں مدرسے، وہاں پہ جو مسجدیں تھیں مدرسوں کے ساتھ، اور وہاں پر جتنے لوگ رہ رہے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے کہا یہ جا رہا تھا کہ جہاں پر مسعود اظہر ہے اس جگہ کو، ٹھکانے کو تبدیل کر دیا گیا اور اس کو اٹھا کر کہیں اور لے جایا گیا۔ اسی طرح جو حافظ سعید ہے اس کا بھی ٹھکانہ چینج کر دیا گیا۔ ایسی خبریں اور فوٹیجز آتے رہے کہ جس میں بتایا جا رہا تھا کہ، یعنی یہ نظر آ رہا تھا اور بھارت کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ان کو کہیں اور سیکیورٹی دی جا رہی ہے، اور لاہور میں جوہر ٹاؤن کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو کہ حافظ سعید کا گھر ہے وہاں پر، کہ وہاں سے اٹھا کر اس کو کہیں اور لے جایا گیا۔ تو مولانا مسعود اظہر کو جو بہاولپور میں نشانہ بنایا گیا ہے بھارت کی طرف سے، مولانا مسعود اظہر کا ٹھکانہ، وہاں پر مسجد پورے طریقے سے جو پہلے ان کے مدرسے کے نام سے مشہور تھی، یعنی مسعود اظہر کے مدرسے کے نام سے، مدرسہ کا نام تھا پہلے لیکن اب اس کو مسجد بنا دیا گیا تھا، وہ تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ تباہ دے، مسعود اظہر تباہ دے، حافظ سعید تباہ دے، اور دہشت گرد تباہ دے۔ یہ میں آپ کو لیٹسٹ نیوز آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ مسعود اظہر کی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسعود اظہر یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اسے اٹھا لیتا، اللہ اسے اٹھا لیتا، یعنی اس کا جب پورا خاندان مارا گیا تو اس کو اٹھا لیتا۔ تو بھارت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دیر کس چیز کی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کے اس کی یہ جو حملہ ہوا ہے بھارت کی طرف سے، اس کے بہت سارے اینگلز ہیں۔ دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا، ان 50 ایئرس ڈیپسٹ اسٹرائکس، ان اسٹرائکس کو میں یہ کہوں گی کہ یہ اسرائیل سٹائل سٹرائکس تھی۔ بھارت نے اسرائیل کی طرح کی سٹرائکس کی ہیں، جیسے اسرائیل نے حماس کے دہشت گردوں کو، لیڈرز کو چن کے مارا تھا، جس میں اسماعیل ہنیہ، جس میں اور بہت سارے جو مارے جاتے رہے، ہم آپ کو سب کے پروگرامز کر کے بتاتے رہے کہ اب اس کو مار دیا۔ ویسی ہی اسرائیل سٹائل سٹرائکس انڈیا نے کر ڈالی ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو سٹرائکس کی گئی ہیں یہ اسرائیل سے ملتی جلتی ہیں۔ اب یہ بھارت نے سوچ سمجھ کے ایسا کیا یا اس نے خود سے اپنا یہ پلان سٹرائکس کا ایسا بنایا؟ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ 50 سال میں پہلی بار اندر گھس کے کتنے 100 کلومیٹر اندر جا کر ان لوگوں کو ٹھکانہ بنایا ہے جس کے بارے میں بھارت کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔ دس از انبلیویبل۔ اب ایک اور بہت بڑی بات آپ کو میں بتاتی ہوں۔ بھارت نے یہ حملہ کرنے سے پہلے 5 کنٹریز کو، 5 ملکوں کو، 5 دیشوں کو اپنے ٹرسٹ میں لیا تھا، اپنے کانفیڈنس میں لیا تھا، اور ان کو یہ بتایا تھا کہ ہم پاکستان پر حملہ کرنے والے ہیں۔ ان دیشوں میں برطانیہ، UK، امریکہ، ساتھ میں UAE، سعودی عربیہ۔ کین یو امیجن؟ سعودی عربیہ اور UAE کو انڈیا کی طرف سے یہ انفارم کیا گیا تھا کہ پاکستان پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور 25 منٹ میں یہ حملہ کیا بھارت نے، اور 25 منٹ کے بعد، حملہ کرنے کے بعد جب یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس کے بعد انڈیا نے ان 5 کنٹریز کو دوبارہ انفارم کیا اور بتایا کہ ہم نے اپنا حملہ، اٹیک کمپلیٹ کر دیا ہے، مکمل کر دیا ہے، ہم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ اب اگر پاکستان اس کے جواب میں کچھ کرے گا تو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ کو دیکھنا ہوگا۔ پھر ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، ہم نے جو کرنا تھا کرنے سے پہلے بتا دیا تھا، کرنے کے بعد بتا رہے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو میں ایک پروگرام میں تھی انڈیا کے، بہت ہی کم میں ان کے پروگرامز میں جو ہے، انڈیا کے پروگرامز میں جاتی ہوں، لیکن کبھی کبھار چلی بھی جاتی ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ وہ یہی میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ وہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ انڈیا جب حملہ کرے گا وہ کچھ کنٹریز کو اپنے کانفیڈنس میں لے گا، اور دیکھیں یہی بات آ رہی ہے۔
ایسے ہی ہوتا ہے. اب یہ دنیا ایسی ہے کہ آپ کنٹریز کو بتاتے ہیں، اپنے جو ایسے کنٹریز جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیتے ہیں. اب پاکستان کے پاس کیا چاہ رہا ہے؟ یہ وہ سچویشن ہے کہ جہاں آپ آگے بھی نہیں بڑھ سکتے اور پیچھے بھی نہیں جا سکتے. وہ کیا ہے کہ آگے کھائی اور پیچھے کیا، اگلا بھی نہ جائے اور نگلا بھی نہ جائے. ویسے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ایل او سی پر بہت بھاری فائرنگ ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے پاکستان کی طرف سے. ایل او سی پر پاکستان کی طرف سے کافی یہ ایسا جو ہے وہ کچھ کیا جا رہا ہے، وہاں پر ہو رہی ہے فائرنگ. لیکن وہ والی سٹرائکس جیسے انڈیا نے کی ہیں، پاکستان کیا وہ کرے گا یا کر پائے گا یا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ جو میں نے یہ کہا کہ آگے کھائی اور پیچھے سمندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف آپ کو اپنے لوگوں کو یہ دکھانا کہ دیکھو ہم نے تو یہ کر دی. ویسے تو آپ نے وہ پہلے ہی دکھا دیا کہ ہم نے اتنے جہاز مار گرائے، ہم نے اتنے جہاز مار گرائے. تو کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ آہستہ آہستہ گنتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ شام ہوتے ہوتے آپ کہیں کہ پوری بھارتی فضائیہ کو ان کے پاس جتنے جہاز تھے سب کو مار گرایا. یہاں تک بات نہ پہنچ جائے. تو ذرا دیکھ بھال کے رکھیے، ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کو سب کو ہی جو ہے وہ پھر حساب دینا پڑے کہ ہاں جی دسو کنو کنو تسی مارے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے لوگوں میں اپنی وہ جو عزت رکھنے کے لیے آپ جو بھی کر لیں. بھائی دیکھیں میں تو اس کو یہ کہتی ہوں جہاں پر بھی کوئی حملہ کرے گا اس کا جہاز مارا گرایا جا سکتا ہے. ایسی کیا بات ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک دو جتنے بھی اگر گرائے ہیں، ویسے ایسی یہ بھی میں آپ کو بتاؤں حامد میر صاحب جیسے بڑے جرنلسٹ نے بھی ایک کہہ رہے ہیں کہ فیک ویڈیو جو ہے وہ پوسٹ کر دی، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو امیج یا ویڈیو امیج تھا میرا خیال ہے وہ کئی سال پرانا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ انڈیا کا طیارہ جو ہے ہم نے مار گرایا ہے پاکستان کی فورس نے. تو وہ پتہ یہ چلا کہ یہ تو پرانی فوٹیج ہے. ایسی کئی ایک فوٹیجز اور امیجز شیئر کروائے گئے ہیں اس سارے جو ٹائم گزرا ہے چند گھنٹے اس کے اندر، اور یہ بتایا گیا کہ ہم نے یہ جہاز گرا دیا، ہم نے یہ جہاز گرا دیا، ہم نے وہ جہاز گرا دیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ جب سارا کچھ آئے گا آپ کے سامنے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنا کون سا جہاز گرا اور کون سا نہیں گرا. دوستو پہلگام میں 22 اپریل کو آتنکی حملے کے بعد بھارتی سینا نے پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لیا ہے. بھارتی سینا نے پاکستان ادھکرت کشمیر یعنی پی او کے پر آپریشن سندور چلایا ہے، اور اس کے بعد 70 سے زیادہ آتنکیوں کے مارے جانے کی خبر اس وقت مل رہی ہے. بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ آتنکی سرگنا مسعود اظہر کے پریوار کے 14 لوگ اس میں مارے گئے ہیں. بہاولپور استھت سبحان اللہ مسجد پریسر پر 4 میزائلیں داغی گئی اور یہ عمارت پوری طرح سے تباہ ہو گئی. اسی حملے کے بعد جیش محمد کے چیف مولانا مسعود اظہر کے پریوار کے 14 لوگوں کے موت کی خبر سامنے آئی. حالانکہ اس کو اس نے خود قبول کیا اور یہ بھی کہا کاش میں خود مر جاتا. ایئر اسٹرائک آپریشن سندور میں بھارتی وایو سینا، تھل سینا اور نو سینا نے مل کر پاکستان اور پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے 9 ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کی، جس میں جیش محمد اور لشکر طیبہ جیسے سنگٹھنوں کے کیمپ کو نشٹ کیا گیا ہے. اب جس طرح سے مسعود اظہر سامنے آیا ہے جسے یو این نے انترراشٹریہ آتنکی گھوشت کر رکھا ہے، وہ پاکستان میں رہ رہا ہے، لیکن ابھی بھی یو این کو ثبوت چاہیے. اس کے پریوار کے جنازے میں پاکستانی آرمی بھی شامل تھی. تو یہ سیدھے سیدھے ایک طرح سے سنیکت راشٹر اور پوری انسانیت کے منہ پر تھوکنے جیسا تھا. لیکن یو این کو یہ سب نظر نہیں آتا. جس دیش کو آتنکواد کا جنک مانا جاتا ہے وہاں کی فوج کھلے عام آتنکیوں کے رشتہ داروں کو سمان دینے پہنچتی ہے. یہ وہی مسعود اظہر ہے جس نے بھارت کی دھرتی پر بھی خون بہایا، پلوامہ جیسے حملوں کا ماسٹر مائنڈ رہا اور جسے آپ آتنکوادی گھوشت کر چکے ہیں، پھر بھی پاکستان کی سینا اسے اس کے کنبے کو سلامی ٹھوک رہی ہے. یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے. کب تک بھارت سے ثبوت آپ مانگتے رہیں گے؟ سوال سے بھارت کا نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی سرکشا کا سوال ہے. لیکن جس طرح کا ڈھونگ آپ لوگ رچتے ہیں اس سے صرف ایسے آتنکیوں کو طاقت ملتی ہے اور یہ آگے بڑھتے ہیں.